نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری میں باب لائے ہیں ابواب الصلاۃ الخوف، نماز خوف۔ اب یہ نماز خوف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم زمین میں سفر کرو، جہاد کے لیے نکلو، تو تم قصر کرو نماز، تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے نماز صلاۃ الخوف۔ اس میں طریقے جو ہیں نماز صلاۃ الخوف کے محدثین نے 6 طریقے بیان کیے ہیں، جو کہ آگے حدیث میں آئیں گے مختلف، اور ایک طریقہ جو ہے قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا صلاۃ الخوف کا۔ سب سے پہلے جو آپ کو اس کا تمام لبے لباب سمجھاتا ہوں کہ صلاۃ الخوف جنگ میں آپ دشمن کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں نا، اب وہاں میدان میں آپ ہیں لیکن آپ کو ٹائم نہیں مل رہا نماز کا، آپ پیدل چل رہے ہیں، سواری پہ ہیں، جس طرح بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اگر تھوڑا خوف ہے، اس کا طریقہ، سارے طریقے حدیث میں آتے ہیں، اس کا طریقہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اگر زیادہ ہے، کم سے کم 1 رکعت لازمی پڑھے صلاۃ الخوف کی، فرائض میں سے فرض۔ چھوٹ نہیں ہے نماز کی کسی حالت میں بھی، اس میں یہ بھی آپ حرکت بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نماز میں ویسے تو عام حرکت کرنا خشوع و کے خلاف ہے، لیکن صلاۃ الخوف میں آپ اگر دشمن کے سامنے لڑ رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، اور آپ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح مرضی ہو، نماز نہیں چھوڑنی۔ اس کا ایک اور حل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی نمازیں مس ہو گئی تھی، تو آپ نے ان کو جمع کیا تھا ترتیب کے ساتھ، یہ بھی حدیث بیان کی تھی ہم نے، ٹھیک ہے؟ یا یہ صورت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ 2 نمازوں کو جمع سوری بنا لیں۔ اب جمع سوری کیا ہے کہ زور کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے پہلے وقت میں، اول وقت میں، اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو اس کا بھی یہی حال ہے، آپ سفر پہ ہیں، رستے میں آپ کو پتا بھی میں نے اب جہاز پہ بیٹھنا ہے، میری عشاء کی یا مغرب کی، میری عصر کی نماز چلی جانی ہے، سر آپ زور کے ساتھ پڑھ لینا، آپ جمع کر لیں۔ سفر میں جمع تاخیر بھی جائز ہے، جمع تقدیم بھی جائز ہے، لیکن حضر میں جمع سوری۔ تو ہم چل رہے ہیں نماز خوف۔ حدیث سنیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھا، دشمن کے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھی، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی، تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی، اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی ابتدا میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے، یعنی 1 رکعت پڑھی،
پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے، یعنی جنہوں نے ایک رکعت پڑھی نا وہ واپس چلے گئے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ آگے آ گئے۔ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اب دوسری جماعت آ گئی، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک رکوع اور 2 سجدے کی، یعنی ایک رکعت پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، اور اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے کے لیے ایک رکوع اور 2 سجدے ادا کیے، یعنی انہوں نے اپنی دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ آ گئی نماز کے طریقے کی کہ نہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کھڑی کی، یہ صف مثال کے طور پہ یہ صف نماز پڑھتی ہے، ایک رکوع، نیت دونوں نے کٹھی کی ہے، نیت دونوں نے کٹھی کی ہے، لیکن وہ ہتھیار لے کے کھڑے رہیں گے پیچھے والے۔ یہ اس وقت ہے جب دشمن قبلہ کی جانب ہو، یہ بھی یاد رکھنا، جب دشمن قبلہ کی طرف ہو، سامنے ہو، تو پھر دونوں جماعتیں ایسے نماز پڑھے گی، پیچھے والے ہتھیار لے کے کھڑے رہے گی، نیت کرے گی، سب کچھ کرے گی، آگے والی جو رکوع سجدہ ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے ہو جائے گی، آگے والی پیچھے والی آگے آ جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پڑھے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیں گے، اور دونوں جماعتیں کھڑی ہو کے اپنی اپنی ایک ایک رکعت پوری کرے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا۔ تو یہ اور دوسرا اور بھی طریقے ہیں جو آگے آئیں گے، تو یہ نماز کا طریقہ ہے اس وقت جب دشمن آپ کا کدھر ہو، کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف، اس وقت کا یہ طریقہ ہے۔ تو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، دعا ہے، وہ ہے کہ لوگ اکثر بدشگونی کرتے ہیں، وہم کرتے ہیں، کسی کام کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ تو اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہ ایک ہمارا اسے شرک اصغر کہتے ہیں۔ کتا گزر گیا، کوا بیٹھ گیا، لو یہ تو ایسے ہو گیا، یہ بلی بول رہی ہے، اب یہ کوئی نہ مر جائے گا، بلی کیوں کیسی عبادت کرتی، اسے بولتے ہیں بدشگونی لینا، یہ آپ ادھر کچھ نہ کچھ ہو جانا۔ اب کالی بلی آتی، میں لگتا ہے گھر جادو ہے، جن ہے، بھوت ہے، پری ہے، فلاں انہوں نے گھر کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ بدشگونی ہے۔ کیا ہے؟ بدشگونی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ نہیں ہے۔ فلاں جو ہے میرے پتہ نہیں ہے کتنا منحوس آدمی ہے، یہ میرے منہ لگ گیا، میرا کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس کا ایک مائنڈ بن گیا، ذہن بن گیا کہ یہ جب ملتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بدشگونی لینا، یہ سواری، یہ گھر جب سے میں نے لیا، یہ سواری لیے، میرے یہ فیکٹری لیے، میرا کام نہیں چلتا، گھر ہے، ہمارے تکلیفیں ہیں، فلاں، بھائی یہ ساری بدشگونی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اعمال درست کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایسا کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دعا پڑھیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھیں، دوبارہ سن لیں، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔